بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ای لرن اسٹوڈیوز کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پٹ مین انگلش شارٹ ہینڈ اردو لینگویج کی اس ویڈیو سیریز کے انٹرمیڈیٹ لیول میں خوش آمدید۔ ای لرن اسٹوڈیوز بیسک لیول کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کا سچ شکر اور تمام اسٹوڈنٹس کا بھی بے حد شکریہ ادا کرتا ہے جن کی دلچسپی، محنت اور شوق کی بدولت اس کی تکمیل ہوئی۔ ای لرن اسٹوڈیوز انٹرمیڈیٹ لیول کے آغاز پر اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اس کی تکمیل میں مدد فرمائے، آمین۔ چند ضروری باتیں۔ بیسک لیول انتہائی اہم ہے کیونکہ اصل شارٹ ہینڈ بیسک لیول ہی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس لیول میں تفصیل سے تمام اسٹروکس، اسٹروک کی بناوٹ، اسٹروک سائز، اسٹروک کو جوڑنا، اسٹروک کی پوزیشن، شارٹ فارمز، واولز اور ڈپتھانگز کے بارے میں بتایا گیا ہے، جبکہ انٹرمیڈیٹ لیول اور اس کے بعد مزید آنے والے لیولز میں اسٹروک کو مزید بہتر اور آسانی سے لکھنے کے بارے میں سیکھیں گے۔ آج کا جو سبجیکٹ ہمارا ہے وہ سرکل فیملی ہے اور اس کے تحت مختلف ویڈیوز کو ہم دیکھیں گے تاکہ سرکل فیملیز کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ لیسن نمبر 1، سرکل فیملی۔ اس میں اسمال سرکل اور لارج سرکل کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا استعمال کب، کیسے اور کیوں کیا جاتا ہے۔ اسمال سرکل سے مراد ایس سرکل ہے، جبکہ لارج سرکل سے مراد ایس ای ایس، ایس ای زیڈ یا ایس ڈبلیو سرکل ہے۔ دونوں سرکل کلاک وائز یعنی رائٹ موشن اور اینٹی کلاک وائز یعنی لیفٹ موشن میں لکھے جا سکتے ہیں۔ اسمال سرکل آپ اس کو رائٹ موشن یا اینٹی کلاک وائز یعنی لیفٹ موشن بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح لارج سرکل کو آپ رائٹ موشن یا لیفٹ موشن دونوں طریقوں سے لکھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی اسٹروک آپ لکھتے ہیں اور اس میں ایس یا زیڈ کا استعمال ہو تو بعض اوقات ان کو صحیح اور بہتر طریقے سے مکمل اسٹروک نہیں لکھ سکتے، تو اس وقت ایس سرکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایس سرکل کو کروز، اسٹریٹ اور ہاریزونٹل یعنی افقی اسٹروک کے ساتھ لکھ سکتے ہیں۔ ان کو ہم کس طرح استعمال کریں گے ان کے بارے میں ہم 1 بائی 1 آپ کو بتاتے ہیں۔ ایس یا زیڈ اسٹروکس جب آپ اس کو نہ لکھ سکیں اور ایک آؤٹ لائن لکھتے ہوئے آکورڈ ہو جائے یا لکھنے میں آپ کو مشکل پیش آئے تو اس وقت ایک ان اسٹروک کی جگہ پہ اسمال سرکل کا استعمال کریں گے۔ مثلا اسکول، دس، بز، از۔ ان اسٹروک میں ایس سرکل کے بجائے مکمل اسٹروک ایس کو استعمال کیا گیا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اس کی جگہ پہ ایس سرکل جو ہے وہ استعمال ہو سکے۔ تو آپ مثال کے طور پہ اسکول، جب آپ ایس سرکل پڑھ چکیں گے تو آپ پھر اسکول کو اس طرح لکھیں گے۔ اسی طرح دس، بز اور از۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کہاں پہ اسٹروک مکمل لکھا گیا۔ اب اس مکمل اسٹروک کو لکھتے ہوئے بھی کافی وقت ضائع ہوتا ہے، اور اسی طرح مختصر جب آپ اس کو لکھیں گے تو کافی وقت ہم بچا سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس پہ لکھتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے، لیکن جب آپ اسپیڈ میں کوئی بھی تحریر کو ڈکٹیشن کی صورت میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو سیکنڈز کے نینو سیکنڈز بھی بہت فگر کرتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان نینو سیکنڈز کو آپس میں ملاتے ہیں تو بات سیکنڈ سے منٹوں پہ چلی جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کی اسپیڈ پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ اسکول لکھا گیا، تو جب آپ نے مکمل اسٹروک کو لکھا تو سٹارٹنگ سے اینڈنگ پوائنٹ تک آپ نے ایک جو اسٹروک لکھا اس کا وقت، اور اس کے بجائے جب آپ نے ایک سرکل لکھا اس کے وقت کی اگر آپ کیلکولیشن کریں، اور اس طرح کے ایک پیراگراف میں اگر یہی چیزیں استعمال کی گئی ہوں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہاں پہ
کتنا وقت آپ نے بچایا ہے۔ تو اس طرح جب شارٹ فارمز ہم لکھتے ہیں یا مزید جب آپ ایڈوانس لیولز میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان شارٹ ہینڈز کو مزید مختصر کیا گیا ہے، صرف مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مٹیریل کو لکھ سکیں۔ تو آئیے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔ ایس سرکل جو ہے یہ کرو اسٹروک کے ساتھ، اسٹریٹ اسٹروک کے ساتھ اور ہاریزونٹل اسٹروک کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ان تینوں کو لکھنے میں مختلف انداز استعمال ہوتا ہے۔ اس پوری ویڈیو سیریز میں ہم اس کے اوپر بحث کریں گے کہ کرو اسٹروک کے ساتھ ایس سرکل کیسے لکھا جا سکے گا، اسٹریٹ اسٹروک کے ساتھ ایس سرکل کا رویہ کیسا ہوگا، اور جب ہم ہاریزونٹل اسٹروک لکھیں گے تو ایس سرکل اپنا کیا کردار ادا کرے گا۔ لہٰذا ہمارا سرکل فیملی کا جو چیپٹر ہے وہ ان تین ستونوں کے اوپر بیس کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا ستون ہم پڑھتے ہیں کرو اسٹروک کے ساتھ۔ جب بھی آپ کرو اسٹروک لکھیں گے تو اس کی جس طرح عام طور پہ 3 پوزیشنز ہوتی ہیں، فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن اور تھرڈ پوزیشن، تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سٹارٹنگ پوائنٹ یعنی شروع میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، میڈل یعنی اسٹروک کے درمیان میں بھی آپ ایس سرکل استعمال کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اینڈ یعنی اسٹروک کے آخر میں بھی آپ ایس سرکل استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا ایس سرکل جو ہے اور زیڈ سرکل جب اسٹارٹ میں ہوگا تو ایس سرکل استعمال ہو سکتا ہے، میڈل میں ایس سرکل استعمال ہو سکتا ہے اور اینڈ میں ایس سرکل استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن جب بات زیڈ سرکل کی یعنی زیڈ اسٹروک کی آئے گی تو جب بھی کوئی لفظ زیڈ سے شروع ہوگا تو اس میں آپ کو مکمل اسٹروک لکھنا پڑے گا، اس میں سرکل نہیں لکھیں گے، لیکن باقی مڈل اور اینڈ میں آپ سرکل استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ایس سرکل اور زیڈ سرکل کون سا ہے، جبکہ جو ٹاپک ہے وہ سرکل فیملی ہے اور ایس سرکل کے بارے میں کہا ہے۔ تو ایس سرکل اور زیڈ سرکل دونوں ایک ہی لکھے جاتے ہیں، لیکن آواز کی ادائیگی یعنی پروننسیشن جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ یہاں پہ ایس کا استعمال ہو رہا ہے یا زیڈ کا۔ اس کو ہم آگے واضح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کرو اسٹروک کے ساتھ، کرو اسٹروک کے ساتھ لکھتے ہوئے آپ نے 2 چیزوں کا بہت دھیان رکھنا ہے، اور اس پوری سرکل فیملی میں چاہے وہ لارج سرکل ہے یا سمال سرکل ہے، اس میں ان 2 چیزوں کی بہت اہمیت ہے، ایک سرکل کی ڈائریکشن اور سرکل کی پوزیشن، کیونکہ یہ بات اگر آپ کو کلیئر ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ان ایس فیملی کے ساتھ سرکل لکھتے ہوئے کوئی پرابلم محسوس نہیں ہوگی۔ کرو اسٹروک کے ساتھ، کرو اسٹروک کے ساتھ جب بھی آپ اسٹروک لکھیں گے تو آپ نے 2 چیزوں کا بہت دھیان رکھنا ہے، ایک سرکل کی ڈائریکشن اور سرکل کی پوزیشن۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے پیدا ہو کہ سرکل کی ڈائریکشن سے کیا مراد ہے اور سرکل کی پوزیشن سے کیا مراد ہے۔ جس طرح کہ آپ کو شروع میں بتایا گیا کہ سرکل اینٹی کلاک وائز اور کلاک وائز یعنی لیفٹ موشن یا رائٹ موشن دونوں ڈائریکشنز میں لکھا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ ان کی ڈائریکشن چینج کریں گے تو اس کی ادائیگی میں بھی تبدیلی آئے گی اور پھر وہ ایس سرکل نہیں ہوگا۔ اس میں کچھ اور اسٹروکس بھی شامل ہو جائیں گی جو کہ آنے والے لیسنز میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ آپ کو صرف اور صرف ایس سرکل یا زیڈ سرکل کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ جو سرکل کی ڈائریکشن کرو اسٹروک کے ساتھ ہے وہ ہمیشہ ان سائڈ ہوتی ہے، یعنی ایس سرکل اسٹروک کے ان سائڈ لکھا جاتا ہے۔ ان سائڈ سے کیا مراد ہے، جس طرح آپ نے کرو اسٹروک کو شروع کیا ہے سرکل بھی اسی ڈائریکشن میں لکھا جائے گا، جبکہ سرکل کی پوزیشن پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن پہ لکھا جاتا ہے، یعنی یہ فرسٹ پلیس، سیکنڈ پلیس اور تھرڈ پلیس تینوں جگہ پہ آپ آرام سے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کرو اسٹروک لکھیں گے اگر شروع میں لکھا ہے
تو جس طرح آپ نے کرو اسٹروک کو شروع کیا سرکل اسی طرح شروع ہوگا. اگر درمیان میں آپ اس کو لکھ رہے ہیں تو جس طرح کرو اسٹروک کی ڈائریکشن آ رہی ہے اس کے مطابق کروز کے ساتھ سرکل کی پوزیشن بہت آسان ہے کہ آپ پہلی یعنی فرسٹ پلیس، دوسری سیکنڈ پلیس اور تیسری تھرڈ پوزیشن پہ آپ ان کو لکھ سکتے ہیں. اور اسٹروک جو کروز ہے وہ شروع ہوگا اسی ڈائریکشن میں آپ نے ایس سرکل کو لکھنا ہے. آپ اس کے بارے میں پریشان نہیں ہوں گے. سر کے کروز کے ساتھ جو سرکل کی ڈائریکشن ہے وہ کیا ہے، وہ سادہ ہے کہ کروز کے انسائڈ لکھا جاتا ہے. دوسری بات کہ ایس سرکل ہمیشہ اگر پہلے لکھا جائے گا تو پہلے پڑھا جائے گا، اور اسی طرح ایس سرکل اگر بعد میں لکھا جاتا ہے تو پھر اسٹروک کے بعد پڑھا جائے گا. مثلا اس میں 3 چیزیں ہم نے بتائی ہیں، فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ. مثلا سانگ. اب یہاں پہ بعض کا اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتا ہے اور بہت زیادہ کنفیوز ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو واول ہے یہ اسٹروک سے پہلے لگا ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا ہے کہ کسی بھی اسٹروک میں واول کب استعمال ہوگا اور ایس سرکل کب استعمال ہوگا. جب آپ یہ کمپلیٹ ایس سرکل فیملی کی ویڈیوز دیکھ چکیں گے تو پھر آپ کو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ ایس سرکل کہاں پہ استعمال کریں گے اور مکمل کہاں پہ آپ لکھیں گے. اور جب واول شروع میں آئے گا تو اس وقت کیا سینیریو بنے گا، اور اگر جو واول بعد میں آتا ہے تو اس وقت کیا سینیریو بنے گا. تو ان تمام چیزوں کا اور تمام سوالوں کا جواب جو ہے وہ اس چیپٹر کے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے پہ آپ کو واضح ہو جائے گا. اب اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. لفظ ہے سانگ. اب سانگ میں دیکھیں کہ پہلے ایس آ رہا ہے، اس کے بعد انک، تو واول کس کے بعد آ رہا ہے؟ ایس کے بعد. تو لہٰذا یہاں پہ یہ جو واول یہ اسٹروک سے پہلے نہیں ہے بلکہ ایس کے بعد ہے. اور اس میں ٹوٹل 2 چیزیں استعمال ہوئی ہیں. ایک ایس سرکل یا اسٹروک آپ کہہ لیں جو کہ سرکل کے روپ میں ہے، اور اس کے ساتھ انک اسٹروک. بزنس. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک لفظ ہم نے بولا بز. اب اس میں ایس پہ زور دیا گیا ہے اور جو اس کی پروننسیشن ہو رہی ہے وہ زیڈ کی ہو رہی ہے. اور یہاں پہ کیونکہ بی اسٹروک ہے، اس کے بعد سرکل ہے، پھر این اسٹروک ہے، پھر سرکل ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بی ایس این ایس. بی جس ڈائریکشن میں بی کو آپ نے لکھا اور اس کے بعد اسی ڈائریکشن میں آگے کیونکہ این لکھا ہوا ہے تو این جس ڈائریکشن میں شروع ہوا اسی ڈائریکشن میں شروع میں آپ کا ایس یعنی زیڈ کی آواز کے ساتھ سرکل آیا. اس کے بعد این اسٹروک مکمل ہوا اور اینڈ پہ ایس کی آواز کے ساتھ سرکل مکمل ہوا. اسی طرح تھرڈ پہ ہے لیس. تو اب یہ دیکھیں کہ پہلے ایل اسٹروک اور آخر میں ایس. اور اگر یہ سرکل یہاں پہ ہٹا دیے جائیں ان تینوں میں تو یہاں پہ اگر سانگ ہے تو یہاں پہ آپ پہلے ایس مکمل لکھتے، پھر یہاں پہ بی آتا، بی کے بعد ایس یوں لکھا جاتا ہے، پھر آپ این لکھتے، پھر آپ ایس لکھتے. تو یہ ایک اسٹروک جو ہے بہت ہی آکورڈ سا بن جاتا ہے. اور اگر آپ لکھنے کی کوشش کریں کہ ان دونوں ایس کو آپ ہٹا دیں اور یہاں پہ آپ بی لکھیں، بی کے بعد آپ زیڈ اسٹروک لگائیں، پھر این کے ساتھ آپ ایس لگائیں، تو یہ اسٹروک بی زیڈ این ایس تو آپ کو لکھتے ہوئے بھی کافی آکورڈ اسٹروک کا سامنا کرنا پڑنا تھا اور اس میں وقت بھی ضائع ہوتا، اسٹروک بھی صحیح طریقے سے نہ لکھا جاتا. لیکن جب آپ نے سرکلز کا استعمال کیا تو آپ نے آسانی سے ان کو مکمل کر لیا. اس کے بعد ہے لیس. پہلا اسٹروک ایل ہے اور اس کے بعد آپ نے ایس کو استعمال کیا. مثلا نائس. نائس میں پہلے آپ دیکھیں کہ این ہے،
یعنی اسٹروک، اور اس کے بعد سی جو کہ ایس سرکل کی آواز دے رہا ہے. لیکن بظاہر اگر آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے آئی، یہ جو ڈپتھانگ استعمال ہوا ہے یہ اسٹروک سے پہلے ہے، لیکن یہ اسٹروک سے پہلے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر یہ اسٹروک سے پہلے ہوتا تو یہ اوپر آتا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ این کے بعد استعمال ہوا ہے. سائن، اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو اب آپ کہیں گے کہ یہاں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ پہلے استعمال ہوتا تو یہاں پہ یہ پہلے استعمال ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو ڈپتھانگ ہے یہ اسٹروک سے پہلے ہے، تو یہ بھی غلط ہے. آپ کا سوچنا یہاں بھی غلط ہو جاتا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ ایس سے شروع ہو رہا ہے اور این پہ ختم ہو رہا ہے، اور واول جو ہے یا ڈپتھانگ جو ہے وہ ایس کے بعد ہے. یہاں پہ یہ سرکل ایس لکھا ہوا ہے، اس کے بعد واول ہے یا ڈپتھانگ ہے اور پھر اسٹروک ہے. تو یہ چیزیں آپ کو پریکٹس کے ساتھ آپ سمجھ آئیں گی، اور جتنی زیادہ آپ ان کی پریکٹس کریں گے اتنی جلدی آپ کو سمجھ آ جائے گی. پریکٹس زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یہیں پہ غلطی کرتے ہیں اور ٹرانسکرائب کرتے ہوئے کافی اپنا نقصان کرتے ہیں. فیس، اب یہاں پہ یہ جو کلر چینج کیا گیا ہے ایس کا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ زیڈ کی ساؤنڈ جو ہے وہ آئے گی. لہٰذا کریکٹرز کے اندر یا اسٹروکس کے اندر جہاں پہ یہ کلرز چینج ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اسٹروک زیڈ استعمال ہو رہا ہے. مثلا فیز، اب فیز میں دیکھیں کہ فی ایف اور یہاں پہ ایس آ گیا اور ای والا واول آ گیا، تو یہاں پہ آواز جو ہے وہ فیس نہیں ہے، فیز یعنی زیڈ کی آواز ہے. تو اس طرح ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ زیڈ سرکل کا استعمال ہوا ہے، جبکہ زیڈ سرکل اور ایس سرکل دونوں ایک ہی ہیں، صرف آوازوں سے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. سانگ، سانگ میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں بھی نائس سائن کی طرح سانگ ہے. ڈیز، اب اس میں بھی زیڈ کا استعمال ہوا ہے. اب دیکھیں آپ نے اسٹروک ڈی لکھا اور اس کے ساتھ ایس کا سرکل کا اضافہ کیا اور واول لگا دیا تو لفظ دیز بن گیا. اگر آپ اس کو مکمل دیز لکھنا چاہتے تو پھر آپ کو دی اور دی کے ساتھ پھر آپ کو اسٹروک زیڈ لکھنا ہوتا. نیمز، اس میں بھی زیڈ کا استعمال ہے، یہ دیکھیں نیمز. اب یہاں پہ بھی واول جو ہے وہ اسٹروک کے بعد ہے، اگر پہلے ہوتا تو یہاں پہ لکھا جاتا. تو ایس سرکل جو ہے وہ آپ کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ ایسی پوزیشنز یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ مکمل ایس اسٹروک یا زیڈ اسٹروک لکھنا ہو اور وہ لکھنے میں آپ کو دشواری پیش آئے یا ایک آکورڈ سی آؤٹ لائن آپ کو محسوس ہو، تو اس کی جگہ پہ ہم یہ سمال سرکل جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. مثلا بزنس، اس میں زیڈ کی آواز ہے. ٹیز، اس میں بھی زیڈ کی آواز ہے، اور کاز، اس میں بھی زیڈ کی آواز ہے. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کہاں پہ ایس اور کہاں پہ زیڈ کا کمبینیشن آئے گا، لیکن سرکل آپ نے ایس ہو یا زیڈ ہو، سرکل میں آپ نے ایک ہی لکھنا ہے. ایکسرسائز اور کرو اسٹروک ہیں، یہ کچھ الفاظ ہیں، یہ لکھیں. آپ نے اپنے نوٹ بک پہ ان کو لکھنا ہے اور پھر آپ نے ان رولز کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے ان میں کوئی غلطی کی ہے، اگر کی ہے تو کیا ہے، اور اس کی کریکشن کریں اور ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں. فیس، لیس، ویوز، فیوز، نیوز، ایئرز، آفس، ایشوز، انوائس، سلو، سلک، سمال،
सेल सम। तो ये कुछ अल्फाज हैं, किसी में कर्व स्ट्रोक जो है वो सिंगल इस्तेमाल हो रहा है, किसी में मुख्तलिफ स्ट्रोक के साथ कर्व स्ट्रोक का इस्तेमाल है, और कुछ जो है वो जेड की साउंड दे रहे हैं। तो आप इनको अपनी नोटबुक पे लिखें, इनको इन असूल की रोशनी में ये देखें कि आपने कहाँ पे गलती की है, उन गलतियों को आप दूर करने की कोशिश करें, और बार बार आपको रिपीटेडली मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो कम है। इसकी वजह यह है कि अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि जी सिर्फ 2 पॉइंट समझे कि कर्व्स के साथ इन साइड लिख दिया बस ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये बात क्लियर नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा आज का लेसन नंबर 1 था, कर्व्स स्ट्रोक के साथ ए सर्कल आप किस तरह लिखेंगे।